آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الوہیت المسیح کے حوالہ سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بغیر وقت ضائع کیے اب ہم اپنے جو ہے موضوع کی طرف اپنا رخ کریں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے، اور ذاکر نائک کو جو ہے دندان شکن جواب دیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اعتراض ذاکر نائک کرتا ہے، بیسیکلی یہ اعتراض جو ذاکر نائک کرتا ہے یہ صرف ذاکر نائک کا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض ذاکر نائک کے استاد کا ہے۔ اور اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یا سیدنا خداوند یسوع المسیح کا دعویٰ جو ہے انجیل مقدس سے دکھایا جائے۔ کیا دعویٰ جو ہے دکھایا جائے کہ آپ نے انجیل مقدس میں کہاں پر یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ اور یہ دعویٰ جو ہے یہ ذاکر صاحب کے جو ہے وہ والد گرامی یعنی ان کے استاد گرامی جو ہے وہ بھی کرتے رہے ہیں، اور یہی اعتراض جو ہے ذاکر نائک بھی اپنی تقریروں کے اندر شب و روز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اس جو ہے اعتراض کے جواب میں پیغام میں آپ سب کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں، میں آپ کو ایک آیت جو ہے بطور دلیل قرآن شریف سے دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ سورہ زخرف اور اس کی آیت 81 کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ اللہ تعالی پیغمبر اسلام سے فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سٹینڈرڈ خود سیٹ کر کے جو ہے پیغمبر اسلام کو دیا ہے۔ اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ معبود کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ بھی معبود ہوتا ہے، معبود کا بیٹا معبود برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو بتا دے، کیا بتا دے کہ اگر رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا، خدا کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرنے والوں میں سے پہلا ہوتا، میں اسے سجدہ کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوتا، میں اسے سجدوں پر سجدے کرتا، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ جان جاتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ معیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن کے اندر ریکارڈ کروایا ہے کہ جو معبود کا بیٹا ہوتا ہے یا خدا کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی معبود برحق ہی ہوتا ہے، اور خدا کا درجہ رکھتا ہے اور عبادت اور سجدوں کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ بھی پرستش کے لائق ہے جیسے کہ زندہ خدا یا اللہ تعالیٰ پرستش کے لائق ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث شریف کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج جو ہے نصیب ہوئی اور آپ جو ہے براق کے اوپر بیٹھے اور براق نے آپ کو جو ہے اٹھا کر یروشلم یعنی بیت لحم کے اندر پہنچایا، اور جب آپ بیت لحم کے اندر پہنچے تو آپ کو جب پتا چلا یا یہ بات جب آپ پر ریویلڈ ہوئی کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جو مبارک ترین جگہ ہے، جہاں پر سیدنا مولانا ربانہ خداوند یسوع المسیح پیدا ہوئے تھے، تو جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو آپ سجدے میں گر پڑے، اور آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 4 سجدے کیے۔ کیوں 4 سجدے کیے؟ کیونکہ یہ قرآن کا معیار ہے۔
کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اسے سجدہ کرنے والا ہوتا، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر تو پیغمبر اسلام نے تعظیمی سجدے کیے ہیں، اگر تعظیمی سجدے کیے ہیں تو پھر باقی نبیوں پیغمبروں کی جو ہے جگہوں پر یا مبارک جو ہے جائے پیدائش پر جا کر کیوں سجدے نہیں کیے؟ سیدنا یسوع مسیح کی پیدائش کی جگہ پر جا کر ہی کیوں سجدے کیے؟ آپ نے سجدے جو کیے اس سے مراد یہ تھی کہ تب آپ کا جو ٹریک تھا وہ کوئی ڈیفرنٹ ٹریک تھا، بعد میں آپ کا ٹریک چینج ہوا، لیکن تب جو ہے آپ کا ٹریک بالکل ٹھیک تھا۔ تب آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے وہاں پر 4 سجدے کیے، اور یہ سجدے جو ہیں یہ سجدے آپ نے کیونکہ معیار دیا گیا تھا اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کیے۔ تعظیمی سجدے کی بات نہ کیجئے گا کیونکہ باقی پیغمبروں کے انہوں نے جا کر جائے پیدائش پر سجدے نہیں کیے۔ آئیے اب انجیل مقدس میں سے جو ہے سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں انجیل مقدس میں سے کہ انجیل مقدس کا جو ہے کیا کہنا ہے، کہ کیا خداوند یسوع المسیح نے اپنی عین حیات کے اندر جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو؟ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ آج جو ہے ہم اس آیت مقدسہ کے اصل معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے اور جانیں گے، اور ذاکر نائک صاحب کے بھی جو ہے اس مفہوم کو گوشے گزار کریں گے تاکہ ان کی جو ہے تعصب کی اینک جو ہے وہ اتر سکے، تاکہ ان کی سمجھ میں بات آ سکے کہ اس آیت مقدسہ کے اندر خداوند یسوع المسیح کیا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر مسیح یسوع نے کہا ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے، اور پہلا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا سب لوگ بیٹے کی، اور جب ہم سب لوگ کے لیے یونانی لفظ دیکھتے ہیں جو گریک بائبل میں استعمال ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ کے لیے لفظ پاس استعمال ہوا ہے۔ اب جو لفظ پاس ہے اس کے معنی جو ہے محض سب لوگ نہیں بنتے، بلکہ جب ہم اس لفظ کی جو ہے بابت زیادہ تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو یہ لفظ مزید کھل کر جو ہے اس کے معنی ہم پر آشکارا ہو جاتے ہیں کہ اس کے معنی all بھی بنتے ہیں یعنی تمام یا سب، اس کے معنی whole بھی بنتے ہیں یعنی پوری طرح سے، انٹائر بھی بنتے ہیں یعنی مکمل طور پر، اور اسی طرح ایوری یعنی ہر کوئی، اور پھر اسی طرح ایچ سے مراد ہر ایک، یعنی اس ورڈ کے وہ محدود نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے معنی بنتے ہیں، اور ان معنوں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی ہی دیر میں آگے جا کر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ جو پاس ہے یونانی کا یہ بڑا ہی منفرد اور قابل غور جو ہے لفظ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھی ترجمہ بنتا ہے، اور وہ ترجمہ بنتا ہے ایوری ٹائپ اینڈ کائنڈ آف، یعنی ہر طرح کا، ہر قسم کا، یعنی تمام ذی شعور اور ذی حیات و انواع۔
یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر جو ہے ضمیر و شعور جو ہے وہ کس کی عزت کریں؟ بیٹے کی عزت کریں۔ اور پھر جو دوسرا نقطہ ہے یونانی کا لفظ تیماؤ، اور یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے بیٹے کی عزت کے لیے، اور اس کا بھی جو ہے جو مطلب ہے وہ بھی کوئی محدود نہیں، بلکہ اس کے بھی معنی جو ہیں وہ وسیع تر ہیں۔ کیا ہیں اس کے معنی تیماؤ کے؟ ٹو ویلیو یعنی قدر کرنا، ٹو آنر یعنی عزت کرنا، ٹو ریسپیکٹ یعنی احترام کرنا، ٹو ریویر یعنی تعظیم کرنا، اور سب سے جو اہم اس کا مطلب ہے وہ ہے فکس دا ویلیو اینڈ ٹو ایسٹیمیٹ، یعنی کسی شخص یا چیز کی اس کی قدر و منزلت کے عین مطابق درست اندازے اور مقدار کے ساتھ قدر اور عزت اور احترام اور تعظیم کرنا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو تیماؤ ہے ایک ایسا فعل ہے جس کا بنیادی طور پر مطلب ہے بہت زیادہ عزت یا اعلی احترام کرنا، یا کسی شخص یا کسی چیز کی اس کے معیار کے مطابق قدر کرنے پر زور دینا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم ذرا خشک جو ہے خوراک کھا رہے ہیں، لیکن چند ہی لمحات میں آپ پر یہ سارے راز کھلنے والے ہیں۔ اب جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، جس طرح کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے گریک بائبل میں وہ کیتھوس ہے۔ اب کیتھوس کے جو معنی ہیں وہ بھی وسیع تر ہیں۔ جس طرح کے لیے جو لفظ کیتھوس استعمال ہوا ہے یہ بھی کوئی محدود نہیں۔ اس کے معنی بھی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے علاوہ اور بھی اس کے معنی بنتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں ایز لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایز کے معنی ہے جیسے، پھر جسٹ ایز جیسا کہ، پھر اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ایون ایز، یہاں تک کہ اس جیسا۔ پھر مزید اس کا ایک اور جو ہے ترجمہ بنتا ہے ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح۔ پھر ایک اور ترجمہ بنتا ہے وہ ہے according to the manner in which، جس طریقے کے مطابق اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ ہے in the degree, quantity and mass that، یعنی اسی درجے، مقدار اور پیمانے کی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کیتھوس ہے، جو کہ جس طرح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے گریک بائبل میں، اس کے معنی بھی جو ہیں وہ بڑے ہی اعلیٰ اور منفرد اور وسیع ہیں۔ اور اب آئیے ہم جو ہے لفظ پاس کی جانب جاتے ہیں کہ جو لفظ سب لوگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ بیٹے کی عزت کریں۔ اور میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے اس کے معنی جو ہیں وہ کئی بنتے ہیں اور بڑے ہی انٹرسٹنگ معنی ہے اس کے، جیسا کہ آل میں نے آپ کو معنی بتایا یعنی سب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب جو ہیں وہ بیٹے کی عزت کریں۔ میں نے آپ کو اور بھی معنی بتائے یعنی ہول انٹائر، تمام تر بیٹے کی عزت کریں۔
پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ایچ ایوری یعنی ہر کوئی ہر ایک بیٹے کی عزت کرے. اور پھر آخر پہ سب سے بڑھ کر جو ہے معنی بنتے ہیں وہ ہیں ایوری ٹائپ اینڈ کائنڈ آف، ہر قسم اور ہر طرح کا جو ہے وہ خدا کے بیٹے کی عزت کرے، تعظیم کرے، قدر کرے. کیوں قدر کرے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا جو انسان ہے، نہ صرف انسان بلکہ تمام ذی شعور اور ذی حیات و انواع کہ چرندے، پرندے، درندے، حشرات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشتگان، آسمانی چار جاندار، 24 بزرگ اور زمین کے نیچے کی تمام تر مخلوقات جو ہے صرف اور صرف بیٹے کی آل جو ہے انٹائر جو ہے ایوری ایچ ایوری ٹائپ آف کائنڈ جو ہے عزت اور احترام اور قدر کرے، نہ صرف انسان. کیوں قدر کرے؟ ابھی چند لمحات میں آپ کو پتا چل جائے گا. فلپیوں 2 باب اور اس کی 10 آیت میں مقدس پلوس جو ہے فرماتے ہیں تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ آیت جو ہے آپ نے کئی بار سنی ہوگی، کئی بار اس کو پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج آپ اس آیت کے اوپر انگلی رکھ کر جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ خدا جو ہے اپنے کلام کے بید آپ پر آشکارا کرے اور آپ پر اپنے کلام کے بیدوں کو کھولے، اور جو ناقدین ہیں وہ بھی انگلی رکھ لیں تاکہ ان کی بھی جو ہے سمجھ اور بوجھ میں کوئی بات آ سکے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں ہمیں 3 جو ہے باتیں ملتی ہیں، اور پہلی بات جو کی گئی ہے وہ مقدس پلوس یہ بات کرتے ہیں خواہ آسمانیوں کا. اور اب سن لیں، کان کھول کر سن لیں، آسمان پر صرف فرشتگان نہیں رہتے بلکہ 4 جاندار بھی موجود ہیں جن کا ذکر جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں ہوا ہے. اور نہ صرف 4 جاندار بلکہ 24 بزرگ بھی آسمان پر خدا کے تخت کے ارد گرد جو ہے ان کے تخت لگے ہوئے ہیں. یقیناً ہو سکتا ہے کہ آسمان کے اوپر جو ہے اور بھی بہت سی مخلوقات ہوں، لیکن ابھی جو ہے ہم ان جو ہے چیزوں کو نہیں دیکھتے، نہیں جانتے. ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ خواہ آسمانیوں کا، یعنی آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوق پائی جاتی ہے ان تمام تر مخلوقات کا جو ہے گھٹنا جو ہے کس کے حضور جھکے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے سامنے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان پر اپنا جو ہے تخت بچھائے ہوئے ہے، تخت لگائے ہوئے ہے، فرشتگان اس کی عبادت کرتے ہیں، تمام تر مخلوقات جو ہے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان پر بھی خدا تعالیٰ کی پرستش جو ہے جاری اور ساری ہے. تو یہاں پر ہمیں مقدس پلوس رسول بتاتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ آسمانیوں کا گھٹنا بھی یسوع کے حضور جھکا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی واجب السجود ہے. اور پھر جب ہم مزید دوسرے نقطے کو دیکھتے ہیں اسی آیت میں سے تو ہمیں پتا چلتا ہے تو کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے مزید خواہ زمینیوں کا. آسمان سے بات شروع ہوتی ہے اور زمینیوں پر آ کر ٹھہرتی ہے. خواہ زمینیوں کا جو ہے، اب زمین کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں کہ یہاں زمین کے اوپر صرف انسان نہیں بستے بلکہ اس زمین کے اوپر بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں. یعنی اس زمین کے اوپر
جاندار بھی رہتے ہیں اور حیوانات بھی رہتے ہیں اور جمادات بھی ہیں. زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات جو ہے پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سمندر کے اندر کی ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر کی ہوں، وہ تمام تر مخلوقات کو جو ہے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک شخصیت کے آگے جھکے. خدا کے آگے تو جھکتے ہی ہیں، لیکن اس کے بیٹے کے آگے بھی جھکے، کیونکہ اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی واجب السجود ہے اور واجب العبادت ہے. اور پھر جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یعنی زمین کے نیچے والے بھی جو ہیں وہ کس کے حضور جھکے؟ یسوع مسیح کے حضور. اب زمین کے جو نیچے ہیں یا زمین کے جو اندر ہیں وہ کون ہیں؟ بہت سارے جو ہے لوگ تہمات کے بھی جو ہے شکار ہیں کہ جی زمین دے تھلے بھی مخلوق رہندی ہے، یعنی انسان زمین دے تھلے بھی رہندے نے. اب انسان رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ بائبل مقدس یہ نہیں بتاتی. لیکن بائبل مقدس یہ ضرور بتاتی ہے کہ زمین کے اندر بھی جو ہے وہ جاندار، چاہے رینگنے والے ہوں، چاہے مٹی میں رہنے والے ہوں، وہ پائے جاتے ہیں. اور ان جانداروں کے بارے میں مقدس پولس رسول فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر رہنے والے یا نیچے رہنے والے جاندار یا مخلوقات جو ہیں وہ بھی اگر کسی کو سجدہ کریں تو یسوع مسیح کو سجدہ کریں، کیونکہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنا کامل عبادت ہے. اگر آپ نے کبھی عبادت نہیں کی، کبھی خدا کے حضور نہیں جھکے، یسوع کو سجدہ کریں، آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی اور کامل ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گھٹنے سے جو مراد ہے وہ صرف انسان کا گھٹنا نہیں ہے. گھٹنے سے مراد ہے ہر جاندار کا گھٹنا. جانوراں دے نال بھی گھٹنے لگے ہوئے نے، اور نہ صرف جانوراں دے نال گھٹنے لگے ہوئے نے بلکہ رینگنے والے جانوروں کے ساتھ بھی گھٹنے لگے ہوئے ہیں. سانو نظر نہیں آندے لیکن لگے ہوئے نے. پرندوں کے بھی گھٹنے ہیں، چرندوں کے بھی گھٹنے ہیں. ان تمام تر کے گھٹنے جو ہے کس کے حضور جھکے؟ پولس رسول فرماتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے حضور. اب جس کے حضور آسمانیوں کے بھی گھٹنے جھک رہے ہیں، زمینیوں کے بھی گھٹنے جھک رہے ہیں، تمام تر مخلوقات کے گھٹنے جھک رہے ہیں، وہ تو خدا ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے. اور معیار بھی آپ نے ہی دیا ہے. ہم تو صرف آپ کے معیار کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہی معیار جو ہے انجیل مقدس میں مقدس خداوند یسوع المسیح نے جو ہے اپنی زبانی بھی ہمیں دیا ہے کہ صرف مجھے سجدہ کیا جائے، میری عزت کی جائے. کیوں؟ کیونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اور پھر جب ہم فلپیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اب آتے ہیں اس آیت کی جانب. ہر زبان، چلو گھٹنیاں دی تو سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا تسی کہو کہ نہیں رینگنے والے جڑے جانور نے انہوں دے تے گھٹنے ہوندے ہی نہیں، جویں کہ سپ وہ تے گھٹنے ہے ہی نہیں، وہ تے ریڑدا ہے. ہو سکتا تسی انج ہی کہو، چلو نام منو میری گل، لیکن ہر زبان کو تو سمجھ لیں. اور ہر جانور کی زبان ہے، چرند کی بھی زبان ہے اور پرند کی بھی زبان ہے، حیوانات کی بھی زبان ہے اور جمادات کی بھی جو ہے زبان ہے، یعنی درختوں کی بھی زبان ہے. ہم ان کی جو ہے آواز کو نہیں سن پاتے ان کانوں کے ساتھ،
لیکن سائنسدانوں نے تو ایسے آلہ جو ہیں وہ تیار کیے ہیں جن سے وہ درختوں کی بھی آوازیں سنتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ درخت بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، درخت بھی ثنا حمد اور جو ہے خدا کی ستائش میں جھکتے اور اس کے گیت گاتے ہیں۔ ہر زبان جو ہے، ہر ایک زبان، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف انسانوں کی زبان، بلکہ یہ کہا گیا ہے ہر ایک زبان، آسمانیوں کی زبان ہو، زمینیوں کی زبان ہو، یا پھر زمین کے نیچے رہنے والوں کی زبان ہو، یا دیکھی زبان ہو یا اندیکھی زبان ہو، کیونکہ مقدس پولس رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے تمام تر چیزیں پیدا کی گئیں، دیکھی ہو یا اندیکھی، یعنی وہ چیزیں یا وہ مخلوقات جن کی بابت انسان جو ہے جان چکا ہے یا جن کو انسان نے دریافت کر لیا ہوا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کی جو ہے عقل جو ہے ابھی تک نہیں پہنچ سکی، یا انسان کی ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی، یا جن چیزوں کو انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک نہیں بلکہ جو ہے لاکھوں گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو یونیورس ہے، یہ یونیورس محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے، اور کہا جاتا ہے انجیل مقدس میں مقدس پولس رسول کے ذریعہ سے کہ دیکھی کائنات ہو یا اندیکھی کائناتیں ہوں، ہر ایک چیز جو ہے اگر کسی کے ذریعہ سے تخلیق کی گئی ہے، ان کا کریٹر اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جسے کلمت اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تمام تر چیزیں اس کے وسیلہ سے بنائی گئی ہیں، اور دیکھی چیزیں ہوں یا اندیکھی چیزیں ہوں، دیکھی زبانیں ہوں یا اندیکھی زبانیں ہوں، دیکھے لوگ ہوں یا اندیکھے لوگ ہوں، دیکھی مخلوق ہو یا اندیکھی مخلوق ہو، وہ سبھی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے حضور جھکے۔ کیوں جھکے؟ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے جھکے۔ اور معیار کس نے دیا ہے؟ یہ معیار ہم نے نہیں دیا، معیار آپ نے خود دیا ہے، اور ہم صرف آپ کے معیار کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ بھی واجب السجود اور عبادت کے لائق ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنی مرکزی آیت کی جانب، کہ جب ہم اپنی مرکزی آیت کا جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مرکزی جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تمام ذی شعور، ذی و حیات، انواع کے چرندے خدا کے بیٹے یعنی یسوع مسیح کی عزت کریں، پرندے بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، درندے بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، حشرات بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، نباتات بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، حیوانات بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، انسان بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، فرشتگان بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، آسمانی چار جاندار بھی یسوع مسیح کی عزت کریں، اور 24 بزرگ بھی جو ہے یسوع مسیح کی عزت کریں۔ نہ صرف عزت کریں بلکہ یسوع مسیح کے حضور جو ہے وہ جھکیں اور اس کے سجدے کریں۔ اور جو دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے تیماؤ، یعنی جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے عزت کے لیے، وہ ہے اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے قدر، احترام یا تعظیم کرنا، یعنی آسمان اور زمین کی تمام تر مخلوقات بیٹے کی قدر کریں، بیٹے کی تعظیم کریں، بیٹے کا احترام کریں۔ کیوں بیٹے کی عزت، قدر، احترام کریں؟ کیونکہ جو بیٹا ہے، بیٹا وہ معبود کا بیٹا ہے، اور معبود کے بیٹے کی عبادت کرنا جو ہے وہ کوئی شرک نہیں بلکہ جائز ہے اور حق ہے اور سچ ہے۔ اور جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے جس طرح
باپ کی عزت کرتے ہیں. اب ذرا سمجھیے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، بات کی جا رہی ہے یہوہ پاک خدا کی. جیسے ہم یہوہ پاک خدا کی یا باپ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی عبادت کرنی ہے کس کی؟ ایسے ہی عزت کرنی ہے کس کی؟ اس کے بیٹے کی. تو ہم پہلے جو ہے وہ سیکھ چکے ہوئے ہیں تیسرے نقطے کے بارے میں تھوڑا سا، کہ بیٹے کی عزت، احترام اور قدر اور تعظیم اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہم باپ کی عزت، احترام اور تعظیم کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو کیتھوس کے چند معنی بتائے. اب جو کیتھوس لفظ ہے گریک کا، اس کے بارے میں جب ہم مزید جو ہے تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیتھوس کے بھی جو معنی ہیں وہ بھی وسیع تر ہیں. اور اس کے معنی ایز، جسٹ ایز، جیسے، جیسا کہ، یا جیسے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی عزت اور احترام اور قدر اور تعظیم جیسے یا جیسا کہ خدا باپ کی ہم کرتے ہیں ویسے ہی کی جانی چاہیے. ایون ایز، یعنی یہاں تک کہ اس جیسا، جیسے ہم اس جیسے یعنی خدا باپ کو جیسے ہم جلال دیتے ہیں اس میں رتی بھر بھی جو ہے فرق نہیں آنا چاہیے. اور پھر مزید جو اس کے معنی میں نے آپ کو بتائے وہ ہیں ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح، کسی قسم کا جو ہے اس میں شک نہیں آنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے باپ کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اور پھر اکارڈنگ ٹو دا مینر ان وچ، جس طریقے سے، جیسے آپ سجدوں میں جو ہے گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہوہ کے حضور، خدا کے حضور، اسی طریقے سے آپ نے یسوع کے حضور بھی جھکنا ہے. پھر ان دا ڈگری، کوانٹی اینڈ ماس دیٹ، یعنی اسی درجے، مقدار اور پیمانے کی، یعنی کسی قسم کی مقدار میں کمی نہیں آنی چاہیے. پیمانے سے ناپی جائے آپ کی عبادت تو آپ کے پیمانے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے کہ آپ نے خدا باپ کو تو زیادہ عزت دی ہے لیکن بیٹے کو آپ تھوڑی کم عزت دے رہے ہیں. اسی درجے، اسی مقدار، اسی پیمانے کی جو ہے، جس طرح آپ باپ کی عزت کرتے ہیں، باپ کو سجدے کرتے ہیں، باپ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی قسم کی عبادت، اسی درجے کی عبادت اس کے بیٹے کی بھی جائز ہے اور حلال ہے، اسی درجے کی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیٹا خود کہہ رہا ہے. بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ جیسے باپ کی عزت کرتے ہو میری بھی کرو. اور کہا جاتا ہے جی ہمیں دکھائیں، کہاں پر کہا ہے یسوع مسیح نے، کہاں پر کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میری عبادت کرو؟ تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھو، اس آیت کو پڑھو تاکہ تمہاری جو ہے آنکھوں پر جو تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ کھل سکے. اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم لفظ جو یونانی کا تیماؤ ہے، اس کو جب ہم عبرانی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو عبرانی میں جو ہے اس کا جو ترجمہ بنتا ہے، یا جو عبرانی میں اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے کابید. اور جو کابید کا مادہ ہے وہ ہے کبود. اور کبود کے معنی کیا ہیں؟ کبود کے معنی ہے گلوریفائی، یعنی خدا کے نام کو جلال دینا. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں، جیسے باپ کو جلال دیتے ہو نا، باپ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہو نا، باپ کی ستائش کرتے ہو نا، ویسے ہی جو ہے بیٹے کو بھی جلال دو. کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہے رحمان کا وہ عبادت کے لائق ہے. اور پرانے عہد نامہ میں ایک آیت ہے جو کہ یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالہ سے بڑی ہی موضوع ترین آیت ہے.
یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے زبور 150 اس کی 6 آیت۔ لکھا ہوا ہے ہر متنفس خداوند کی حمد کرے۔ ہر متنفس سے مراد ہے یعنی آسمان، زمین اور زمین کی نیچے کی تمام مخلوقات میں سے ہر ایک جو سانس لینے والا ہے، جس کے اندر زندگی کا دم پایا جاتا ہے، جس کی سانسوں کے اندر سانسیں ہیں اور حیات ہے۔ مردے تو عبادت نہیں کرتے، لیکن جن کے اندر زندگی پائی جاتی ہے وہ مسیح کی حمد و عبادت کرے۔ ہر متنفس اگر کسی کے حضور جھکے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جس کے حضور ہر متنفس کو جھکنے کی جو ہے کہا گیا ہے کہ ہر متنفس خدا کے بیٹے کے حضور جھکے۔ اور جو آخری سوال ہے اور آخری بات ہے وہ ہے کہ ہم کیسے باپ کی عزت کرتے ہیں؟ کنج اسی باپ دی عزت کرنے ہیں یا اللہ تعالیٰ دی عزت اسی کنج کرنے ہیں؟ میرے مسلم بھائیو، اس کی حمد کے گیت گا کر، یعنی اس کی تعریف میں نعتیں پڑھ کر، اس کی عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کر، شکر گزاری کر کے، اس کی سجدہ کر کے اس کے حضور، اور حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر ہم اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ تو پھر بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ میری بھی عبادت، میری بھی جو ہے عزت، میری بھی شکر گزاری، مجھے بھی سجدے اسی طرح جو ہے کرو جیسے باپ کو کرتے ہو، اور جس لیول سے باپ کو کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو کرتے ہو نا، اس میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیول کے درجے کے جو سجدے ہیں مجھے بھی کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یعنی آپ نے بتایا کہ میں اور باپ ہم دو نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو 3 خدا کو مانتے ہیں۔ ہاں، یہ 3 خدا ہیں، لیکن ان کا جو جوہر ہے وہ ایک ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے باقی جو دیوتا اور خدا ہیں، جو نام کے خدا ہیں، ان کی طرح گتھم گتھا نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں۔ باپ جو ہے بیٹے کو جلال دیتا ہے، بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ بھی جو ہے بیٹے کو جلال دیتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ باپ نے عدالت کا سارا کام جو ہے وہ بیٹے کو سونپ دیا ہوا ہے۔ تو عدالت کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عدالت کا کام اپنے جو ہے بیٹے کو، کیونکہ وہ بھی معبود ہے، اس لیے سونپا ہوا ہے۔ اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ مردوں کو اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کو استعمال کر کے، معجزات کرتا ہے اپنے نبیوں کو استعمال کر کے، یعنی جو کام باپ کرتا ہے وہی کام بیٹا کرتا ہے۔ باپ بھی معجزات کرتا ہے، بیٹا بھی معجزات کرتا ہے۔ باپ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور بیٹا بھی جو ہے جاتا ہے 4 دن کی مردہ جو پڑا ہوتا ہے قبر میں، اس کی قبر کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لادر باہر آ جا، اے مردے باہر آ جا۔ اور کتاب مقدس جو ہے یا قرآن شریف یا حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے جب قیامت ہوگی تو جو خدا ہے وہ جو ہے سور پھونکے گا، یعنی وہ آواز دے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر بیٹا جو ہے جو معبود کا بیٹا ہے اور معبود برحق ہے، رحمان کا بیٹا ہے، وہ بھی آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے منکرو کہ سمجھ جاؤ میں کون ہوں۔ میں جو ہے خدا کا بیٹا ہوں، رحمان کا بیٹا
ہوں. اور رحمان کے بیٹے نے قبر کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے آواز دی کہ اے لازر باہر آ جا. تو جیسے ہی مردے نے خدا کے بیٹے کی آواز سنی تو اس نے آواز سننے کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ جو ہے جلی پر بستر پکڑا اور اٹھ کر باہر آ گیا. کیونکہ خدا کے بیٹے نے آواز دی اسے. اور آپ ہی کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو نشانی تو اس نے آپ کو مزید یہاں پر دے دی کہ قیامت کے دن مردے زندہ کیے جائیں گے. میں تمہیں مردے زندہ کر کے دکھا رہا ہوں, سمجھ جاؤ میں کون ہوں. تو یسوع مسیح کی جو ہے عزت ہم اسی طرح جو ہے کی جانی چاہیے جیسے کہ جو ہے خدا باپ کی جاتی ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کے 5 باب کی 13ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت میں کہ چاہے انسانوں میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہمیں بیٹے کی عزت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے بیٹے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, لیکن آسمانیوں میں کسی قسم کا کوئی جو ہے اختلاف نہیں پایا جاتا. یہاں پر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے اس حوالہ کے اندر کہ آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. اور 4 جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. آسمانی بھی جو ہیں وہ جھک گئے اس کے حضور. زمینیوں کے درمیان ضرور اختلاف پائے جاتے ہیں لیکن آسمانیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا بیٹے کی عبادت کے حوالہ سے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سجدہ کریں گے بیٹے کو تو مشرک ہو جائیں گے, بیٹا عبادت کے لائق نہیں ہے, بلکہ وہ اس حقیقت سے واقف ہیں اور آشنا ہیں کہ بیٹے کو سجدہ کرنا ہی بھلائی ہے اور بیٹے کو سجدہ کرنا ہی کامل عبادت ہے اور بیٹے کو سجدہ کرنا ہی زندگی اور حیات ہے اور بیٹے کو سجدہ کرنا ہی جنت کی راہ ہے. وہ اس کے حضور بیٹے کے حضور اور ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اس آیت میں معیار ہے, باپ کے حضور بھی وہ جھکے ہوئے ہیں اور بیٹے کے حضور بھی. اور معیار آپ کی کتاب نے دیا ہے کہ رحمان کا بیٹا عزت کے لائق ہے, رحمان کا بیٹا عبادت کے لائق ہے, رحمان کا بیٹا معبود ہے, اس کی عبادت کرنا جائز ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ آپ تعصب کی عینک اتار کر مسیح یسوع کی الوہیت کو اور اس کی بابت جو الوہیت کے دعوے انجیل مقدس کے اندر یا دنیا کی باقی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو سمجھ سکے اور حقیقت کی طرف آ سکے. کیونکہ خداوند مسیح نے فرمایا سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. آزاد ہونا چاہتے ہو تو یسوع مسیح کو جو ہے قبول کر لو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدائے واحد کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. زندگی پانا چاہتے ہیں تو رحمان کے بیٹے کے قدموں میں آ جائیں. رحمان کے بیٹا جو ہے وہ آپ کو زندگی دے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوا کر فرمائے. میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کا پیغام آپ سب کے لیے ایمان میں افزونی اور خداوند میں آگے بڑھنے کا سبب بنا ہوگا. اگر آپ نے اس پیغام کے ذریعے سے برکت پائی ہے تو لکھیں کہ آئی ایم بلیسڈ. اور جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اپنا نام جو ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا
بائبل مقدس کی اس تشریح، تفسیر اور انجیل مقدس کے بیدوں سے آپ نے برکت پائی ہے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے اوپر، ایک اور پیغام لے کر آؤں گا، اور یہ جو پیغامات ہیں قصوں کے اوپر جو ہے مبنی ہیں، اور ہم یہ سیریز لمبی کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں کی رہنمائی تربیت کر سکیں اور یہ جان سکیں مسیح کی الوہیت کے بارے میں، اور جب کبھی انہیں سامنا ہوتا ہے غیر اقوام سوالوں کا تو یہ ان کو دندان شکن انداز میں جواب دے سکیں، اور مسیح کا جو ہے جھنڈا وہ لہرا سکیں اور مسیحیت کی علم برداری کر سکیں۔ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے، سلامت رہیں، خوش رہیں، خدا باد۔